کے بعد تک اور ظہر سے پہلے تک اذکار میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا فطور ہے، یعنی یہ میرا ناشتہ ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا، اگر تو ہم لوگ اٹھتے ہی نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں، یا ہم نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دی ہے، یا ہم نے کیٹ ڈانسنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں یوٹیوب پہ، اینڈ وی آر ڈسٹریکٹیڈ، اینڈ دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف یور ڈے. بورک لیومتی فی بکورہا، ٹھیک ہے، یا دعا بھی ہے اللہ مجل بارک لیومتی فی بکورہا. سب سے جو برکت والا ٹائم ہے وہ مارننگ والا ٹائم ہے. اگرچہ کچھ ضعف ہے اس ایک حدیث میں، لیکن یہ کہ اسٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کو بڑا ویلیو کیا. آپ کی کیا روٹین ہے یار، ذرا آپ بتائیں. میری تو ویسے علی بھائی روٹین بیسکلی فجر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میرا پورا دن جو ہے کافی زیادہ مصروف گزرتا ہے. تو فار دا پاسٹ لائک خاص طور پہ 3 سے 4 سال میں مجھے تھوڑا سا ایک ڈپریشن رہا اس لحاظ سے کہ آئی واز تھنکنگ کہ آئی واز گیونگ مائی ایوری تھنگ ٹو دا پیپل، اور میرے لیے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، تو بیٹا جو ہے وہ بچے کی اٹیچمنٹ ہے، اور وائف بھی ہے الحمدللہ. تو وہ فیملی چونکہ جوائنٹ فیملی میں میری الحمدللہ ہے، تو ان کے ساتھ اتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے میرے لیے ٹائم نہیں نکلتا. تو آئی واز تھنکنگ کہ کوئی ایسا ٹائم ہو جس پہ صرف میں وہ والا کر سکوں جو مجھے واقعی پسند ہے، جس میں واقعی میں فری ہوں اور میں کہوں کہ ہاں یار میں کچھ بھی چاہوں کر سکتا ہوں، مطلب آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی مائی رسپانسبلٹیز. اور وہ تو اس میں میں نے یہ الحمدللہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ وہ ایسا وقت ہے کہ آپ نماز کے بعد آئیں تو آفس جانے سے پہلے تک کا ٹائم جو ہے یہ وہ ٹائم ہے جس پہ الحمدللہ میں اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہوں، ورک آؤٹ کرتا ہوں جم میں. ساتھ میرا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی بھی اپنی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، کوئی آرٹیکل وغیرہ جو کافی لٹکا ہو، پینڈنگ ہو، اس کو کور کرنا ہو، تو دیٹس ایکچولی دا ٹائم. سو ارلی مارننگ کا جو ٹائم ہے آئی تھنک دس از دی موسٹ پروڈکٹیو. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ خاموشی ہوتی ہے، اس میں موسم بھی اچھا ہوتا ہے، بیوی جاگ رہی ہیں، آپ لان میں بیٹھ جائیں، آپ صحن میں جا کے گیلری میں بیٹھ جائیں. اس میں طاہا بھائی میں ایک یہ چیز سمجھتا ہوں، ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو جو میں سمجھتا ہوں 21st سینچری کا سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے بورڈم ہے. ہم بہت جلدی بور ہوتے ہیں. ہم نا وی آر کانسٹنٹلی ایڈکٹیڈ ٹو امیوزمنٹ، اور آئی تھنک دا بگیسٹ ریزنز وائی وی وانٹ ٹو کانسٹنٹلی چینج، اور موویز اور گیمز میں جو کانسٹنٹ چینج ہے نا، فاسٹ گیمز، یعنی امیجز کو بہت تیزی سے آپ چینج کریں. آپ دیکھیں کہ ایون موویز وغیرہ میں، ویسے تو موویز کی مثال کیا دینی ہے، موویز اور یہ ڈراماز they always prefer short clips اور highlights یا پھر وہ جو short summaries stories یا movies ہیں. Exactly. Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even وہ یعنی they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas you know ہماری جو نیچرل لائف اسٹائل ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، ہم لوگ اپنی مثالیں دے رہے تھے جب ہم کھیلا کرتے تھے، وی یوز ٹو انجوائے، یعنی ہمارے لیے ایک موسم کی خوبصورتی جو ہے نا، دیٹ وڈ میڈ آور ڈے، یو نو. ان فیکٹ ہماری خوشی، ہمارا موڈ چینج ہوتا تھا یار ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. ایک بچہ جو ہے شاید آج کل کا جو 21st سینچری کا، وہ شاید دیکھے گا لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ اس کو شاید ریٹین نہیں کر سکے گا. ناؤ ہی نیڈس چینج، اس کو چینج چاہیے، تبدیلی چاہیے کوئی. بالکل. اور دیٹس دا اونلی تھنگ وہ گیمز، یہ موویز اور یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں. کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں موبائل بھی آن کیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ بھی آن کیا ہوا ہے، آئی پیڈ بھی آن کیا، نمبر آف تھنگز آپ نے ایک وقت میں کھولی ہوئی ہے. آپ کی اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم، بالکل ڈیزیز، یو نو، کہ آپ کا اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور اب دیکھیں کہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لیونگ دا مومنٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار جس چیز پہ، مطلب آپ یعنی آپ سوچیں کہ تفکر جو ہے، غور و فکر کرنا اور آبزرویشن کو عبادت، یعنی تفکر، افلا یتدبر، اس کو اللہ نے کہ باہر نکلو اور دیکھو آسمان و زمین میں، افلا یتفکرون. جیسے میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ آسمان زمین دیکھو اور پھر نوئنگ یور سیلف. ایگزیکٹلی. مطلب آسک یور سیلف دا کوشچن کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، اور میں ایسا کیوں بنا جیسا بنا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ میں اصل میں جو بورڈم کا بھوت ہے نا، ہمارا بورڈم ایک بہت بڑا بھوت ہے، اٹس اے مانسٹر ان آور لائف، اور ہم نے کبھی سولیٹیوڈ کے تجربے کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ جو اور جو بات بڑی پیاری کی شخص نے کہ کریکٹر جو ہے نا وہ سولیٹیوڈ کے تجربے کا نام ہے، اور سولیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے، اور بیہیویئر جو ہے وہ پبلک ایٹیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے. سو جب کریکٹر بنتا ہے انسان کا سولیٹیوڈ میں ہے، اور ہم اس کو جو بیسک جو اپنے کہا نا، جو آبزرویشن نہیں ہے، جاننا نہیں، اپنے آپ کو نہ جاننا، اٹ از بیکاز آف لیک آف نوئنگ آور سیلوز. وین وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور سیلوز، ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں
وہ کہتے ہیں نا سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. اللہ کے نبی نے کیوں غار حرا میں ٹائم گزارا؟ آپ دیکھیں انبیاء نے اکثر ٹائم اکیلے گزارا, ان کو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسے سیلف ریفلیکشن کا ٹائم آپ کو جو ہے, یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. یس, اور اس میں پھر بندہ جب ہم اتنا اپنے آپ کو کم جانتے ہیں کہ جب ہمارے سر میں درد ہونے شروع ہو جائے اور وہ مہینے میں 2-3 دفعہ ہو رہا ہے, ہم بس 2 پیناڈول کی گولیاں کھا کے پھکی مار دی اور جو چل سو چل پہ, حالانکہ اور ہم اپنے آپ کو اتنا کم جانتے ہیں کہ بس اپنی زبان کی لذت کے لیے کوک کھڑکا گئے اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. یہ تو ہمارا بیسکلی اپنے آپ کو جاننے کا مقام ہے, تو ہم تو اتنا شیلو ہیں. سولیٹیوڈ کی بات کی جائے تو میں یوتھ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. آلدو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ مطلب خود دیکھیں کہ میرج کے بعد اتنا می ٹائم نہیں رہتا دونوں کا, ہسبینڈ وائف دونوں کا. پھر بیبیز ہو جائیں پھر تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی می ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کے پاس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اسکول اسٹوڈنٹ بہت ٹائم, لیکن وہ ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ وہی مغیرہ علی بات کہ چونکہ وہ بور ہوتے ہیں اکیلے میں, وہ پھر زیادہ تر ٹائم گیجٹس کے ساتھ, یا چاہتے ہیں کہ نئی نئی چیز ایڈ ہوتی جائے, نیٹ فلکس پہ نئی نئی ٹی وی سیریز آتی جائیں وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک انہیں یس یہ موقع اٹھانا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان پہ کوئی پروفیشنل ذمہ داری آئے, کوئی فیملی رسپانسبلٹی ہے, ان کے پاس گولڈن چانس ہے سولیٹیوڈ میں بیٹھنے کا, اپنے آپ کو جاننے کا, اور یہی ایج ہے. اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پروفیشنلی بھی ہیلپ ہوگا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں فیملی لائف میں بھی بہت. میں تو کہتا ہوں یہ ٹرینٹی آف ایسٹس ہے جو آپ کے پاس 3 مین چیزیں ہیں نا, ایک فوکس, دوسرا انرجی, اور تیسرا ٹائم. اور ٹائم مینز اس میں میں کہوں گا کہ ول پاور. فوکس, انرجی اینڈ ول پاور آر دا ٹرینٹی آف ایسٹس دیٹ یو ہیو. اگر آپ کے پاس انرجی ہے, فوکس اور ول پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. انرجی اور ول پاور ہے, فوکس نہیں ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. سو ہیو فوکس ان یور لائف کہ میں نے کیا کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سال 50 پروجیکٹ کھولوں گا. ورک آن 5 اینڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم. آپ کی ٹرینٹی والی بات سے میرے ذہن میں وہ عجز اور کسل والی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. اسی چیز سے عجز جو ہے وہ بیسیکلی ہمت کی کمزوری کا نام ہے, اور کسل جسم کی کمزوری کا نام ہے. یہ الہمی والحزن. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے عجز کو ایکسپلین کریں, بڑا زبردست پوائنٹ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نا عزم کی ناپختگی اور کمزوری کا نام عجز ہے, عزم کی اور حوصلہ اور یہ اس کی, اور جسم کی کمزوری کی کمزوری اور اس کی انکیپیبلٹی کا ڈس فنکشنل ہونے کا نام جو ہے وہ کسل ہے. کچھ لوگوں کے پاس ول پاور ہوتی ہے جی, لیکن وہ کسل نہیں, لیکن جسم ان کا ہمت والا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بڑے تکڑے ہیں, وہ ہیں, لیکن ان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی دونوں سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ڈسٹریکشن بھی نہ دینا اور جسم میں بھی اتنی ہمت دینا کہ میں کام. شیخ صاحب جو حدیث میں آتا ہے نا, 2 چیزیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحۃ والفراغ. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, ایک اچھی ہیلتھ اور ایک فارغ ٹائم, یہ 2 چیزیں دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اسینشلی چاہیے. ٹائم اور صحت. ٹائم ہے, صحت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے, لیکن صحت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندے کے پاس صحت ہی صحت ہے, لیکن اتنا مصروف ہے, ایگزاسٹ ہوا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی کام کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے آپ کو, انرجی اور آپ کو ٹائم چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کے اندر لاس انکر کرتے ہیں, اس پہ غبن کرتے ہیں, یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, چھوٹے ہیں, جیسے ٹین ایجرس کی بات کریں, یوتھ کے پاس, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ, انرجی بھی بہت زیادہ اور ٹائم بھی بہت زیادہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے, انسان کی انرجی بھی کم ہوتی رہتی ہے, ٹائم بھی کم ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پرائم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں نا. مطلب اف آئی آسک اینی ون ٹو چاپ اے ٹری, ایک انفنٹ ہے, ایک یوتھ ہے اور ایک بوڑھا ہے. بچہ جو ہے وہ چلو انفنٹ نہیں ہے, ایک بالکل ٹاڈلر یا ہے, کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اسے تو ایکٹ اٹھانی جائے گی. بوڑھا جو ہے نا وہ کمر جھکی ہوئی, اس کی جو یوتھ ہے وہ ایزیلی کر لے گا کام, بیکاز اٹس دا بیسٹ آف ایج, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ناؤ وی آر اسپینڈنگ آور یوتھ ان دا موسٹ ایبسرڈ آف ویز. سارا دن گیمنگ یار, سارا دن نیٹ فلکس. میں کہہ رہا ہوں آپ ساری زندگی نیٹ فلکس پہ گزار دو نا, وہ اس کے ڈرامے اور موویز ختم نہیں ہوں گی. اگر آپ ویژن دیکھ لیں نا یوتھ کا, تو آپ کو جو کالج اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, آپ ایسے پڑھا بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, ہم بھی جب گزرے ہیں اس چیز سے, تو ہمارا بھی ویژن صرف یہاں تک ہوتا تھا کہ نکل جائیں باہر, اچھی جاب. آج کا دن کس طرح عیاشی کرنی ہے, ہاں یہ تو بہت میں ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں نے کیا کرنا ہے, یو نو, صرف میرے بیوی بچے ہوں گے, اچھی گاڑی اور گھر ہوگا, اور بس عیاشی کریں گے. یہ کانسیپٹ یہ بھی بڑے لوگوں کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے. لوگوں کا تو ہمارے وہ ہمارا ویژن تھا کہ
اگلا پرچہ بس کس طرح پاس کرنا ہے, ہاں یہ سیمسٹر کس طرح نکالنا ہے, صحیح بات. آپ یہ دیکھ لو. اور پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی تو چلیں آپ لوگوں سے کچھ میں کویسچنس کرتا ہوں کہ پھنسوائیں گے شیخ, پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. وٹ ڈو یو تھنک لیزیسٹ کنٹریز میں کون ہے, ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں آپ کا اندازہ, وائلڈ گیس, لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, بڑے لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے ہوگا کیونکہ اوبیسٹی زیادہ ہے. نہیں وہ بڑے وہ محنت تو کرتے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ مجھے چپیڑیں پڑیں گی, معافی مانگ لیں پہلے, میں بھی مانگ لیں. تو آئی تھنک پاکستان از افریقن کنٹریز میں ہے, افریقن اینڈ مسلم کنٹریز آپ کو بھی چپیڑیں پڑیں گی. مسلم کنٹریز میں عراق, کویت, سعودیہ, الجیریا ان دی افریقہ. تو افریقن کنٹریز جو کہ مسلم ہیں پلس مسلم کنٹریز. اوکے, موسٹ انہیلدی ڈائٹ ان دا ورلڈ کن ملکوں کا کھانا جو ہے سب سے انہیلدی؟ اوبیسٹی ہمارے خیال میں گلف میں بہت زیادہ ہے. اوبیسٹی ون آف دی بگیسٹ ایشوز. انگلش میں بھی ہے, لیکن کمپیئر اگر کیا جائے انہیلدی سے مراد ہے کہ مطلب جو مسالوں سے بھرپور, ہارٹ اٹیک اور شوگر, مڈل سب کانٹیننٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. دین اگین جو مسلم کنٹریز ہیں وہ انہیلدی. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنہ ڈائٹ پروٹسلم کی بیسٹ ڈائٹ ہے, آئیڈیل ڈائٹ ہے. اینڈ گیس وٹ, ہیلدیسٹ ڈائٹ کس کنٹری کی ہے؟ ہیلدیسٹ ڈائٹ چائنا, اسرائیل, جاپان, اسرائیل. جوز کی سب سے ہیلدیسٹ ڈائٹ ہے پوری دنیا. آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں, جاپان اینڈ چائنا یس دے آر دیئر ان دا ٹاپ 10, بٹ سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل ہے. سب سے ایسی کنٹری جس کے اسکول ڈیز سب سے زیادہ ہیں, which shows us کہ وہ سیریس ہیں, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. 365 میں سے کتنے ڈیز کس کنٹری کے سب سے زیادہ ہوں گے؟ گیس, وائلڈ گیس. یار میں بھی یا تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوئی ہوں گی, یا ویسے اسرائیلیز کافی کام کرتے ہیں ان چیزوں پہ اپنے بچوں کے. اسرائیل از ان دا لسٹ, بٹ ٹاپ پہ جاپان ہے. جاپان کے 230 ڈیز ہیں ان اے ایئر جو ورکنگ ڈیز ہیں, اچھا, اور 135 چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی. پاکستان کی 160 ڈیز ہیں, 215 چھٹیاں ہوتی ہیں, 205 چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً پاکستانیوں کو. اور انڈیا کے جو ہیں وہ تقریباً 220 دن ہیں, ہم سے کئی زیادہ. انڈیا کے اگر آپ اسکول ڈیز اٹھا کر دیکھیں تو ہم سے کئی زیادہ. رمضان میں دیکھیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ رکھا جی, چھٹی ہے چھٹی, رمضان میں کام نہیں کریں گے, بزنس اس میں جا رہے ہیں اور سارا. حالانکہ بدر رمضان میں لڑے گی یار. شیخ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر پروڈکٹیوٹی کا کتنا لحاظ رکھا گیا. یہ جو ایسی بحثیں ہیں جن کی کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, حالانکہ دینی بحثیں ہیں, ہمارے دین نے ناپسند کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آپ نکلے, ایک دفعہ قدر کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. آپ اتنے ناراض ہوئے, ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا کہ وہ اس بحث پہ پڑ گئے اصحاب کہف کے واقعے کو لے کے کہ جناب بندے کتنے تھے اور کتا کتنے نمبر پہ تھا. چلا رہے ہیں. نہیں, جو انہوں نے سٹیٹس بتائے ہیں, اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں ہر جگہ؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پائے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اللہ نے جو اصول بنائے ہیں دنیا میں سکسیس کے حوالے سے وہ ہم فالو نہیں کر رہے, وہ فالو کوئی اور کر رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ چھٹی ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی کام کے لیے یعنی آرام یہ ہے کہ چھٹی کی جائے. ہمارے دین میں عید کے دن ایک ایکسٹرا نماز ہے, شارٹ کٹ. ہمارے دین میں عید کے دن ایکسٹرا نماز ہے, عید کے دن. چھٹی کے دن نہیں ہے. یہ چھٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, ہم نے چھٹی کرنا ہے, تھوڑا ریلیکس کرنا ہے, یہ کانسیپٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے نے ابھی جنگ سے لڑ کے آئے تو فرشتے آگے, یا رسول اللہ, فرشتوں نے ابھی اپنے آرمرز نہیں اتارے, ابھی ادھر اگلی جنگ پہ چلیں, آپ اگلی جنگ پہ چلیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں اللہ کے نے فرمایا جو 3 چیزیں جو ناپسند کی, 3 پسند کی, 3 ناپسند کی, جو ان میں سے 2 کیا ہیں؟ قیل و قال, کثرت سوال, گپے مارنا, باتیں کرنا اور زیادہ سوالات پوچھنا. تو بات یہ کہ ایوری تھنگ کین کم. سلف صالحین نا وہ کہتے ہیں ٹائم از منی, رائٹ؟ آئی تھنک سلف صالحین کے لیے, صحابہ کے لیے ٹائم واز مور ویلیبل دین منی. جس طرح سے ہم آج اپنے لاکر میں جیولری رکھتے ہیں اور سامان بینک میں رکھتے ہیں پیسے, دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ٹائم مور دین دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ویلتھ. اور وہ اتنا پروڈکٹیو تھے کہ ان میں سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے نا کہ نکل وفات ہے, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best peak of their life. ان میں کیا ایسی بات تھی اور ہم میں کیا ایسی کمی ہے؟ وہ ٹائم کی اتنی قدر کیوں کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ What do you think?
شیخ یہ میرا خیال ہے اس کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، اپنا محاسبہ نفس جو بندہ کہتا ہے نا، الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، یعنی سمجھدار آدمی یہ جو بات کی تیاری کرتا ہے، کانسٹنٹ جو وری ہے نا اس بات سے کہ میرے ساتھ کل کو کیا کسی بھی وقت لمحہ موت آ سکتی ہے اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیسے آئے گی؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی محاسبہ نفس، وہی سیلف جو آپ نے بات کی تھی نا، اپنے نفس کے اوپر آبزرو کرنا کانسٹنٹلی. ٹین ایجرز ہیں وہ تو دے ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ، انہیں کیسے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ان میں کیسے یار دیکھیں، یا تو وہ خود کریں گے یا تو دنیا سکھا دے گی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی سوچنے سے آتی ہے، لیکن پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سوچنے سے آتی ہے. آپ جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو، لیکن آلریڈی ڈسٹریکشن جتنی ہم نے پہلے بات کی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آج کل کی یوتھ کو میں نہیں سمجھتا کہ ٹائم مل رہا ہے کہ بیٹھ کے وہ سوچے. وہ پتہ کہ کب بیٹھ کے سوچتے ہیں جب لائف میں ڈپ آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا سکھاتی ہے، یا تو دنیا سکھاتی ہے نا مار پڑتی ہے. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع ہے جنت کمانے کا. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ دیٹ پاسز بائی ول نیور کم بیک. صحیح دیکھیں 3D پرنٹنگ آ گئی ہے، پیپل آر سیونگ اسٹیم سیلز ٹو گرو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیور ٹرانسپلانٹ آ گیا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ آ گئے ہیں، ایوری تھنگ کین کم بیک، ایوری تھنگ کین کم بیک. جینڈر ٹرانسپلانٹیشن بھی آ گئی ہے، کل بڑی بات کر رہے تھے. لیکن وٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ. شیخ وہ حدیث میں ایک اللہ اکبر یاد آ گئی، دنیا جنت کے اندر اہل جنت کو صرف ایک ریگریٹ ہوگا، ایک ہم ہوگا. اللہ اکبر. بالکل. ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ اللہ فیہا، یعنی وہ گھڑی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، جس سے وہ غفلت سے گزارے. ایک ہی ریگریٹ ہوگا، کاش وہ والا جو مومنٹ میرے ساتھ ٹائم جو ہے نا جو ویسٹ ہو گیا تھا نا، میں اس کو اندر کچھ کر لیتا. ایون امام حسن بصری بھی کہتے ہیں کہ یو آر نتھنگ بٹ نمبر آف ڈیز. With each day that passes by, a part of you is gone. اور سلف صالحین بھی ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ من علامت المقت اضاعت الوقت، تباہی کی نشانی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے وقت کو لوز کرنا. اچھا یہاں پہ اسکولنگ کا میرا خیال بہت ایک وہ رول ہے. ہمارے ٹیچر تھے سر علیم رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے. وہ ہمیشہ ایک محاورہ ہمیں سناتے تھے، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. اب اس ٹائم پہ ہم تھوڑا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن وہ اتنا سنایا ہمیں، انہوں نے اتنا سنایا کہ بس وہ ہمارے سب کانشیس میں نہ جا کے بیٹھ گیا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. ٹھیک ہے، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن سے مراد یہ کہ جب ٹائم آیا ہو یا ٹائڈ آئی ہو تو وہ لے جاتی ہے آپ یو کین ناٹ گو بیک. وہ بہا کے لے جائے گا آپ کو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے، اگر اس کے لیے پریپریشن نہیں کر رہے. وہ اتنا ہمیں سب کانشیس میں بیٹھ گئی، اس نے اتنا مجھے تھرو آؤٹ لائف ماشاء اللہ ہیلپ کیا کہ سم ہاؤ میرے بارے میں مطلب ٹین ایج میں لیٹ ہو جاتا تھا، اسکول سے بھی کبھی لیٹ، لیکن انہوں نے اتنا کریکٹ کیا، پریکٹیکلی بھی کریکٹ کیا، یہ ایسی باتیں سنا کریکٹ کیا. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. آج کے جو دور میں میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور جو اسکول ہے نا، انہوں نے یہ والی ٹریننگ بچوں کی چھوڑ دی اور زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ، ایونٹس کرانے میں، یا مطلب ظاہر ہے کسٹمر بن گیا نا اسٹوڈنٹ آپ کا. جب کسٹمر بن گیا پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ کیا چاہتا ہے رادر دین یہ کہ میں اس کی کیا ٹریننگ کروں. بڑے کم انسٹیٹیوٹس رہ گئے جو ایکچولی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. تربیہ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا. آپ دیکھ لیں آرمی جو ہے اس وقت، مطلب میں کوئی پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا، لیکن آرمی ورسز سویلینز اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کا ٹائم مینجمنٹ، ان کی کچھ عادات، they work like clock. ایون میرے فادر جو ہیں ان کے ہاں کہ کوئی کام کرنا تھا یہ کام کر دینا، مینس کہ گھنٹے کے اندر، یہ فار شور ہے، یا اسی دن میں. میں نے کبھی کبھی ڈیلے کر دوں نا، اور میں ڈیلے کر جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے یار ٹھیک ہے کام یہ ہو جائے گا، مینس کل ہو جائے گا، آج تھوڑا بزی ہوں. ایون مجھے کل ایک متارث میجر صاحب ملنے آئے ہوئے، ان کو ٹائم کو دیا ہوا تھا 3:30 کا، ایٹ 3:15 ہی واز آؤٹ. 3:15 پہ، مطلب ٹائم سے پہلے. تو سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو کرتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو ویلیو کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کرتا نا وہ اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمر فيما أفنى وعن شباب فيما أبلى. یعنی سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، وقت کے بارے میں، عمر کیا ہے وقت، اور عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. دوسرا وعن شباب، جوانی کے بارے میں اگر اللہ نے دی ہوئی تو 2 سوال ہوں گے. اوور آل تمہیں ٹائم دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے نا، آپ کو خوبصورتی دی ہے، آپ کو ذہانت دی ہے، آپ کو علم دیا، ہر ایک کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے وقت کی بھی زکوٰۃ ہے، اور آپ کے وقت کی زکوٰۃ یہ کہ یو ہیو ٹو
یعنی یہ جو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا جو دوسروں کو شاید نہیں دیا, جس میں وہ آگے بڑھ سکتے تھے, اور وقت کا مل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور, آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو صرف 1 سال, ایک بندہ شہید ہو گیا اور ایک بندے کو 1 سال زیادہ مل گیا اور وہ تبھی موت فوت ہوا. اللہ کے رسول نے کہا وہ اپنے درجات میں اس سے بڑھ گیا, ایک کو شہادت مل گئی ہے, لیکن 1 سال جو اس نے نیکیاں کی, سبحان اللہ, اس سے وہ کتنا آگے بڑھ گیا. اصل میں یہ جو سلف کا یہ تھا نا کہ یہ جو یعنی آخرت کی جو ضرورت ہے کہ یار دس از یعنی میں سمجھتا ہوں نمبر آف فیکٹرز ہیں, صرف ایک آدھا فیکٹر نہیں ہے, آپ کو پورا اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو زندگی میں سیریسنس, کتنی سیریسنس ہے ہماری لائف کے اندر. یار انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کی چلتی ہے, مجھے بتائیں. آپ کی گیمز, آپ کی ہر قسم موویز, سب سے زیادہ پیسہ اس پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نئے دین میں آیا نا, اور جب میں ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے اور چینل چینج کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, مجھے نا بڑی اریٹیشن شروع ہوتی ہے کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور لائف. جسٹ امیجن تم یہی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, تم تو ڈپریشن سے مر نہیں جاؤ گے, میں نے اپنی لائف میں کیا بیکاز جب بھی میں کسی رنکلز والے بوڑھے انسان کو دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں تہا ایک دن آئے گا تو بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ, ٹھیک ہے, اگر زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو. اور اس ٹائم میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون, پوری زندگی گزار دی سمجھتا رہا میں تو بڑی, اور آخر میں آ کے جا کے احساس ہوا میں نے تو کچھ نہیں کمایا, سب کچھ ضائع ہو گیا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار اچھا چلے, ایک بندے کو ریئلائز ہو گیا کہ ٹائم امپورٹنٹ ہے, آج بار میں ارادہ کرتا ہوں ایسی تیسی آئی پلے گیمز, بٹ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے کھیلی, جسٹ ٹو انٹرٹین مائی سیلف, کام سے تھکنے کے بعد. اور ہم نہیں کہہ رہے گیمز کھیلنا حرام ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ایسی گیمز جو حلال فن ہے وہ کھیل سکتے ہیں فار لمیٹڈ ٹائم, آپ نے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے. سم ٹائمز ہم بھی کھیلتے تھے کینڈی کرش, بھی تو خیر ختم ہو گئی یا ڈیلیٹ کر دی جو بھی ہے, تو ریلیکس کرنا کبھی کبھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو شخص چاہتا ہے گیو ہیم اے پریکٹیکل ٹپس. یا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کبھی کسی کو ٹین ایج میں آ سکتی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی ٹین ایج میں سے دیکھا ہے بچہ جس کو یہ ریئلائزیشن ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے ٹو کنٹرول دیئر کڈس ان اے سرٹن وے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایسے تو ٹین ایجرز دیکھے ہیں جو یہ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنا ہے, وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں, کیریئر میں بنانے کے لیے وہ میگزینس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ریڈرز ڈائجسٹ انگلش کریکٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں, ناولز ان کے پیرنٹس انہیں پڑھانے لگ جاتے ہیں. لیکن ایسے ینگسٹرز جو دینی رسپانسبلٹیز ریئلائز کر کے 5 وقت نمازیں شروع کر دیں, قرآن سمجھنے لگ جائیں, میں نے تو وہ تو بس بہت دکھ, بہت تھوڑے انفلوئنسڈ بائی پیرنٹس. اور پروڈکٹیوٹی ہے یہ, ہمیں ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. ڈائریکشن کہ دین بالکل چھوڑ کے تم اتنے پروڈکٹیو, سو کال پروڈکٹیو ہو جاؤ کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاؤ. اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو یہ کہ 5 وقت نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے, میرا خیال کہ وہ آلریڈی پروڈکٹیو ہے اور اس کی روٹین آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بڑا زبردست جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایسے یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں, تو میرا تو خیال کہ بہت بہت ریئر. آئی ول سے کہ پیرنٹس ہیو ٹو انیبل دیئر چلڈرن ٹو ڈو سو. ان کو احساس دلانا ہوگا, ان کو اس چیز کا احساس کہ ٹائم کم ہے تمہارے پاس, اور دوسرا ڈائریکشن دینا. یہ تو میں نے کسی چیز کا ٹائم کنٹرول بھی کر. آپ کی بات بالکل درست ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, دے آر انیبل ٹو کنٹرول کنٹین دم سیلف. ماں باپ کو کئی جگہ سخت, اور یہ ماں باپ کی بلیسنگ ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ, میری عمر 30 کی ہونے والی ہے, میری والدہ ابھی بھی نا, حالانکہ اللہ کا شکر مجھے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن والدہ ابھی بھی مجھے صبح جو ہے نا, میں اوپر فلور پہ ہوتا ہوں, وہ نیچے والے فلور سے مجھے آواز دیتی ہیں, اور ان کی آواز, میرا چھوٹا بھائی سب سے نیچلے والے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, میں اوپر والے میں ہوتا ہے, والدہ نیچے, تو درمیان سے وہ آواز دیتی ہیں. ہماری ایک چھوٹا سا نا ایک فریم سا بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں, اوپر بھی آواز آتی ہے اور نیچے سے. اور میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ آواز جو مجھے بار بار آ رہی ہے نا, واللہ العظیم, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار والدین کا یہ ہونا نا, اور مجھے آج بھی, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ نماز وغیرہ نکل جائے, لیکن آج بھی مجھے اپنے والدین کا مجھ پر یہ روب ہوتا ہے کہ میری نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میں والدین مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہ بیٹا تمہاری نماز کیوں لیٹ ہوئی. مطلب یہ ڈر ہونا والدین کا بہت بڑی نعمت ہے. جن اولاد کے نا پیرنٹس ہیں نا ایسے جو فجر پہ اٹھاتے ہیں, خدا کی قسم ان کو ان کے پاؤں دھو کے نا جنت وہ پینا چاہیے. لیکن یہ بات قیامت والے دن ہی پتہ لگے گی, ابھی وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں. میرے پاس یوتھ آیا کہتا ہے کہ علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں.
میں نے کہا نہیں میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے؟ تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو پیرنٹس کے بارے میں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ کنسرن ہے ان کا, آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا, ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے, ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی انفارچونیٹلی. اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیں نا, ایون صرف فجر کی نماز کے, یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا, وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی. اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے, وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے نہ وہ گھروانہ اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ, وہ فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا, اللہ اکبر, یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بیفور دا سن رائز, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے, اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے, باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. اور نا یہ دیکھیں کیسی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا, ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد نا سلام پھیرا فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہونا, مطلب وداؤٹ, یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں. یعنی یو نیڈ ٹو ہیو بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا. وی نیڈ کانسٹنٹ چینج, کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں, اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, کوئی میں نے سیریس کام کر لیا, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے, اور میں نے سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا, ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا, کوئی سیر کر کے آئے, باہر گھر میں آئے, یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے ہم نے, کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عین فن کے دوران یہ ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں, جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں, اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم بس جذبوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کر رہا تھا, اور وہ لمبے لمبے سجدے, اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں, اور پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا, وہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا, مغیرہ کے پاس. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ, کیونکہ شیخ ماشاءاللہ. میری جو نانی شیخ, میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی, یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے, میں ناشتہ, یعنی شادی شدہ ہے وہ, اٹھا دیتی ہیں, کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. اچھا, میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا, ایک حرام ریلیشن اور پورن, ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج, گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو